السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا یہ اسپیشل لیکچر صلاۃ اور اس کے مقصد کے اوپر ہے کہ دین میں، اسلام میں صلاۃ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ لیکچر کے شروع میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مقصد نماز کے اوپر کوئی تنقید کرنا نہیں ہے۔ ہم تو یہ جو لیکچر ہے ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایکچولی صلاۃ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ان کا ایک دلی وابستگی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، مذہبی جذبات ہوتے ہیں، عقیدت ہوتی ہے، تو ہم کسی کے اوپر کوئی تنقید کی نظر سے یہ لیکچر نہیں کر رہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں شروع سے رکھ لیں۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ صلاۃ نماز کب بنی اور پھر کیوں بنی، کس مقصد کے تحت بنی، کن حالات میں بنی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ صلاۃ کے اوپر رہے گا اور اس کے مقصد کے اوپر رہے گا، کیونکہ صلاۃ اور چیز ہے اور اس کے مقابلے میں جو نماز ہے وہ بالکل اور چیز ہے۔ صلاۃ ایک نظام ہے فرائض زندگی سے متعلق، اور جو نماز ہے یہ ریچول ہے، ورشپ ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دین کے اندر ریچول ورشپ نہیں ہے، رول آف لا ہے اور اس کی اوبیڈینس ہے، قانون کی حکمرانی اور اس کی اطاعت۔ اللہ کے جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، ان کی اطاعت، یہ ہے دین۔ اس میں نہ ورشپ ہے، نہ ریچول ہے، پوجا پاٹ، پرستش، اور وہ جو عشق جو ہم نے بنایا ہوا ہے، عشق رسول، بالکل نہیں۔ اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ تو جب یہ چیزیں ڈالی گئیں، ریچولز کی، ورشپ کی اور وہ عشق کی، آگے پھر تصوف آ گیا، تو بالکل چیزیں یکسر بدل گئیں۔ جو ٹریک، جو شاہراہ، روشن شاہراہ اللہ نے اپنے قرآن میں دی، تو لوگ اس سے ہٹ گئے، اپنی اپنی ٹریک کے اوپر، اپنی اپنی پگڈنڈیوں کے اوپر چلنے لگ گئے۔ تو اس سے مسلم معاشرہ میں انتشار، افتراق، اختلاف پیدا ہو گیا اور فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آج یہ دیکھیں نا کہ نماز کی وجہ سے کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ امام مکہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھی ہے تو اس کو لوٹا لیں گے۔ فتوے دیے ہوئے ہیں، یعنی جس نماز کو انہوں نے دین کا ستون بنایا، اسی نماز کے جو تھوڑے تھوڑے اختلاف ہیں نا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ جو نماز جنازہ بنائی اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ڈالا، اور وہ پھر اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے پیچھے وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، کفر کے فتوے لگاتے۔ یہ چیزیں آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا قرآن یا دین اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا نظام ہوگا جس میں اس طرح کا اختلاف ہوگا کہ بات فتووں تک آ جائے گی، کفر کے فتوے، مرتد، زندیق، واجب القتل، اس طرح کی چیزیں ہونے لگ جائیں گی؟ کیا ایسا دین اللہ نے دیا تھا؟ تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے ہٹ گئے۔ ہم نے قرآن سے ہٹ کر اس کے اندر جو دین کے اصول ضابطے دیے ہیں ان سے ہٹ کر ایک اجمی اسلام بنایا اور اس کو دین سمجھ لیا اور اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، قرآن کا نظام کہیں بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو دین دیا ہوا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر مسلم ملک میں ان کی اپنی فقہ رائج ہے۔ سعودی عرب ہے تو فقہ شافعی، فقہ حنبلی، افریقی ممالک ہیں تو فقہ مالکی، بر صغیر میں فقہ حنفی۔ تو یہ فقہوں کی حکومتیں ہیں، قرآن کی حکومت کہیں بھی نہیں ہے۔
ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ سنت یہ اللہ کی ہوتی ہے. کسی نبی کی ذاتی عمل کو اللہ نے سنت نہیں کہا، تو سنت اللہ کی ہوتی ہے. دین بھی اللہ کا ہوتا ہے، شریعت بھی اللہ کی ہوتی ہے. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھنی آپ. کسی نبی کو شریعت بنانے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا، کسی نبی کو دین بنانے کا اختیار نہیں دیا، کسی نبی کے ذاتی عمل کو اللہ نے سنت نہیں کہا. یہ تینوں چیزیں اللہ کی ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے دین اللہ، اللہ کا دین. سنت اللہ، اللہ کی سنت. سنت ہوتی ہے اللہ کا انسانوں کی روش کے مطابق معاملہ کرنا، یہ اللہ کی سنت ہوتی ہے جو کبھی بدلتی نہیں. یہ چیز ہوگی. اور شریعت وہ کہتا ہے ہم شریعت بنا کر دیتے. یہ تین چیزیں ہوں گی. اور چوتھی چیز بھی خود قرآن میں ہے کہ اے رسول یہ تجھ سے فلاں معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اب یہاں پر وہ ہم آیتیں نہیں لائیں گے فتویٰ سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ ہے صلاۃ کے اوپر. وہ کسی اور وقت پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ قرآن میں یہ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ اے رسول یہ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. آگے وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو کہے کہ اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یعنی اللہ نے فتویٰ دینا ہے، انسان فتویٰ نہیں دے سکتے. دیں گے تو شرک ہو جائے گا. یہ بنیادی چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ اس طرح کی شریعت بنا کے، اس طرح کی چیزیں بنا کے اس کے اوپر چلیں گے تو یہ شرک ہے، اور اس کا نتیجہ اختلاف، انتشار، فساد، اور آخرت میں جہنم. ناقابل معافی جرائم ہیں یہ جتنے بھی شرک سے ریلیٹڈ جتنے بھی جرائم. شریعت بنائی ہے تو یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے کیونکہ یہ شرک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں صلاۃ اور اس کا مقصد. سورہ النور آیت نمبر 41 اس کے اندر ہے کہ صلاۃ ہر مخلوق کا اپنا فریضہ ہے جسے اس نے جان رکھا ہے. آیت کے الفاظ ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ جو بھی جاندار یا غیر جاندار آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو پرندے پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. اب یہاں پر تسبیح آ گئی. اب یہ جو تسبیح ہے اس کو بدل کے دانوں والی تسبیح میں کنورٹ کر دیا گیا. اور وہ بھی کب؟ رسول کی وفات کے تقریباً 200 سال کے بعد یا 250 سال کے بعد. یہ ملک شام سے جو عیسائی راہب تھے وہاں سے آئی. تصوف میں ہے یہ چیز، پھر عیسائی راہبوں میں یہ چیز آئی، یہ دانوں والی تسبیح، اور پھر یہ سعودی عرب میں آئی، مکہ اور مدینہ میں. تو وفات رسول کے 2-2.5 صدی تک یہ دانوں والی تسبیح نہیں تھی. اب ہمارے جو ذہن میں ہے وہ یہ کہ جب قرآن تسبیح کہتا ہے یا سبح کہتا ہے تو ہمارے ذہن میں تسبیح آ جاتی ہے دانوں والی، جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں چائنا بنا رہا ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، اور اس کی وہ تسبیح جو ہے وہ بک رہی ہے سعودی عرب میں بھی، پاکستان میں بھی، دیگر ممالک میں بھی کاروبار ہو رہا ہے. تو یہ دانوں والی تسبیح نہیں ہے، یہ یسبح کا لفظ ہے، اسی سے تسبیح بنائی نا انہوں نے. قرآن میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. جو چیزیں ہیں، جو چیز ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. جو کچھ بھی ہے، جانداروں، غیر جانداروں، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے، زمین، ہر چیز. اب مجھے یہ بتائیں کہ سورج اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو وہ اس کے کوئی ہاتھ ہیں جس میں وہ دانوں والی تسبیح لے کے وہ تسبیح کر رہے ہیں؟ زمین نے کون سے دانوں والی تسبیح لی ہوئی ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہی ہے؟ ان کا تسبیح کرنا کیا ہے؟ جو اللہ نے اس کے اندر اپنا حکم رکھ دیا اس کے مطابق
وہ اپنے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ ان کی تسبیح. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کے اندر جتنا پوٹینشیل، جتنی صلاحیت رکھی ہے، وہ چیز اس صلاحیت کو رکھے نہیں اپنے اندر، بلکہ بھرپور استعمال میں لا کے وہ کام کرے جو اس کے ذمہ لگایا گیا. یہ ہوتی ہے تسبیح. جتنی بھی صلاحیت کسی چیز کے اندر ہے، وہ انسان ہے، وہ کوئی بھی جاندار ہے، جانور ہے، غیر جاندار کوئی چیز ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہوا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اس کا قانون رکھا ہوا ہے. تو وہ چیز اپنے پوٹینشیل کے مطابق، خدا داد صلاحیت کے مطابق اپنے اوپر عائد کردہ ڈیوٹی کو اپنی پوری کوشش کر کے جو سر انجام دیتی ہے، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، جس کو انہوں نے دانے والی تسبیح بنا دیا. اور وہ نیک آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. وہ بیچارے وہ تسبیح کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑی نیکیاں کما رہے ہیں. اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہمیں دین کے نام کے اوپر، اور آج وہ تسبیح بزرگی کی علامت بن چکی. کسی کو دھوکہ دینا ہو نا، آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، وہ کہیں گے بڑا بندہ نیک ہے، چاہے وہ جتنا مرضی جھوٹ بول رہا ہو. یہ حالت ہوگی ہمارے معاشرے کی، اور لوگ ایسا کرتے ہیں. وہ جو فنکار ہوتے ہیں، جو ٹھگ ہوتے ہیں، یہ پگڑی، امامہ، دستار اور یہ جبے اور یہ تسبیحاں، وہ محراب کے وہ نشان بھی بنا لیتے ہیں. یہ پورا ایک بھیس ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ جو تسبیح سمجھیے آپ، ایک تسبیح کیا ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھیے. یہ دانوں والی تسبیح نہیں. تو تسبیح کو، جو قرآن کی تسبیح تھی نا، پوری کوشش سے اللہ کے قوانین کے اوپر عمل کرنا، اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کو انہوں نے دانوں والی تسبیح میں کنورٹ کر دیا. تو تسبیح بدل گئی. اب اللہ کے حکموں کو اوپر اپنی پوری کوشش سے، اپنی پوری خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے حکموں کو بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف وہ دانوں والی تسبیح پڑھ لیں، اللہ خوش ہو جائے گا. تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. یہاں پر ایک چیز ہوگی. اب ہم آتے ہیں صلاۃ کی طرف. تسبیح آپ نے سمجھ لی کیسے بدلی، اب صلاۃ آ گئی. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو معلوم کر چکی ہے. ہر مخلوق، یہ دیکھیں لفظ ہے کلن، اس کے اندر انسان بھی آ گئے، جاندار بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، اور جتنی بھی فطرت کی چیزیں ہیں، مظاہر کائنات، سب کے سب آ گئے. کلن ہے، ہر ایک، تمام، سب نے جان لیا. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، 1400 سال ہو گئے اسلام کو، یہ ابھی تک نماز صحیح کروا رہے ہیں لوگوں کی. 1400 سال ہو گئے، ابھی تک نماز صحیح نہیں ہوئی. بڑے بڑے چینلز کے اوپر نماز کے طریقے بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز غلط ہے، ایسے پڑھیں آپ. 1400 سال ہو گئے، نماز کا طریقہ نہیں ان کو پتہ چل رہا، ابھی تک سکھائی جا رہی ہے. وہ اندازہ لگا لیں آپ کس حد تک ہم پہنچ چکے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی مخلوق ہے، جاندار و غیر جاندار، سب نے جان لیا ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے. تسبیح تو ہم نے بتا دی نا آپ کو. آگے کہتا ہے صلاۃ بھی اس نے جان لی کہ اس کی صلاۃ کیا ہے. اب یہ جو سورج اور چاند، ستارے ہیں، زمین ہے، درخت ہیں، نباتات ہیں، جنگلات ہیں، پانی ہے، یہ اللہ کی نماز کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نماز کیسے پڑھ رہے ہیں بتائیں مجھے. جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ فریضہ ہوتا ہے. ہر مخلوق کا جو بھی فریضہ ہے وہ اللہ نے اس کے اندر ودیت کیا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا کیا فریضہ ہے. ایک چڑیا کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے اڑنا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا چیز کھانی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو
دانہ دن کا کیسے دینا ہے، کیسے گھونسلہ بنا کر رہنا ہے، اس میں اپنے بچوں کو کیسے محفوظ پروان چڑھانا ہے، ایک چڑیا کو بھی پتہ ہے۔ ایسے ہر جاندار کو اپنی صلات کا پتہ ہے۔ ایک شخص کی شادی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میری صلات کیا ہے، اس کے اوپر جو فرائض گھریلو فرائض عائد ہوتے ہیں، اخراجات کے، میاں بیوی کے حقوق کے، حقوق و فرائض کے، بچوں کے حقوق و فرائض کے، بچوں کی تعلیم دلانا، اچھی ان کی پرورش کرنا، اچھی تعلیم دلانا، اچھے اخلاق کا ان کو عادی بنانا، اچھے ماحول میں ان کی تربیت کرنا، ان کی شادی کرنا، یہ اس کے سارے فرائض ہیں۔ اس کو اپنی صلات کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اس کو سمجھانے کی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر چیز اپنی صلات کو جانتی، انسان جانتا ہے کہ اس کی صلات کیا ہے۔ آفس میں بیٹھا ہوا ایک کلرک بھی جانتا ہے، اور حکومت کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی جانتا ہے کہ ان کی صلات کیا ہے۔ ہاں، وہ اس سے غفلت برتیں تو اور چیز ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ حلف لیتے ہیں نا اپنے عہدے کا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کے الٹ کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے یہ جتنے بھی فرائض زندگی ہیں، قرآن ان کو صلات بولتا ہے۔ یہ ورشپ یا ریچول کی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ نے یہ چیز سمجھ لی قرآن کی آیات سے کہ تسبیح اور صلات، اور تسبیح کیسے بدلی اور پھر یہ صلات کیسے بدلی۔ یہ فرائض کو قرآن کے قوانین کی روشنی میں سر انجام دینا مشکل ہے نا، لیکن رشوت لے کے پیسے بنانا بڑا آسان ہے، لیکن صلات کے نظام کے اوپر چلتے ہوئے رشوت نہ لینا، یا ایسا نظام بنانا کہ کوئی رشوت نہ لے پائے، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے پھر آسان راستہ اختیار کیا گیا کہ 5 نمازیں بنا دی گئیں، صبح کی نماز پڑھی، زور تک سارے گناہ معاف، ظہر کی پڑھی، اور پھر جب عصر کی پڑھی تو درمیان کے سارے گناہ معاف، اور آگے جب مغرب کی پڑھی تو عصر اور مغرب کے درمیان سارے معاف، اور عصر کے بعد جب مغرب کی پڑھی تو پھر اس کے درمیان سارے گناہ معاف، پھر مغرب سے عشاء کے درمیان جو بھی گناہ کیے وہ معاف، اور ساری رات گناہ کرتا رہا، جو بھی بدکاری کی، جو بھی کچھ کیا، وہ صبح کی نماز جب پڑھی تو وہ معاف ہو گیا۔ ایسے دن میں بھی جو اس نے رشوت لی، جو ظلم کیا، جو فساد کیا، جو کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق مارا، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا، کسی کے اوپر الزام لگایا، بہتان لگایا، سب معاف ہو گئے۔ یہ اس طرح سے، اور یہ چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں کرائم ریٹ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ذہن کے اندر یہ چیز ہے نا، انسانی شعور میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، لا شعور میں، کہ جو بھی گناہ کریں نماز پڑھیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لا شعور میں ڈال دی گئی، اور انہی کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس لیے ہم جرائم بھی اختیار کرتے ہیں۔ جرائم کا راستہ اس لیے لوگ اختیار کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اثر ڈالا جب دین کو بدلا گیا، اس کو عجمی شکل دی گئی، تو یہ چیزیں ہوگی، معاشرہ جو ہے وہ اختلاف، فساد، انتشار کی لپیٹ میں آ گیا، لا قانونیت پھیل گئی۔ وہ پھر عشق آ گیا، عشق رسول آ گیا، اس کے نام کے اوپر آپ قتل و غارت کریں، غنڈہ گردی کریں، لوگوں کی املاک کو توڑیں، گاڑیوں کو توڑیں، سڑکیں بلاک کریں، لوگوں کو مار دیں، تو عشق رسول میں وہ معاف ہے، کیونکہ رسول شفاعت کروا لیں گے، شفاعت کر دیں گے، جنت میں ان کی شفاعت ہو جائے گی رسول کی۔ تو وہ عشق پھیل گیا، یعنی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر نہ پھیلی، کوئی ایسی برائی نہیں، ہر برائی ہم نے مذہب کے سے جوڑ کے معاشرے میں پھیلائی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو صلات ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟
نصیحت کرنا. آگے ہم اس کے ثبوت میں قرآن کی آیات رکھیں گے. نصیحت کرنا، یہ صلاۃ کا مقصد بتا رہا ہوں. اصول، ضابطے، قوانین سکھانا، یہ صلاۃ اس لیے ہے. احکام جاری کرنا، جو بھی ریاست سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں ضروری پبلک کے لیے، وہ احکام جاری کرنا. قوانین کی خلاف ورزیوں سے وارن کرنا، متنبہ کرنا. ڈو اینڈ ڈو ناٹ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سمجھانا. یہ چیزیں کرنے کی، یہ چیزیں کرنے کی نہیں. اہم ریاستی فیصلوں سے آگاہ کرنا ٹائم ٹو ٹائم، کہ اب یہ ریاستی فیصلہ ہے، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ریاست جو ہے وہ کیا فیصلے کر رہی ہے، وہ انٹرنیشنل ہوں یا مقامی ہوں، لوکل ہوں. اندرونی فیصلے ہوں، اندرونی ملک کے فیصلے ہوں یا بیرونی ممالک سے ریلیٹڈ ہوں. اور اہم ہدایات جاری کرنا. تو یہ جو جتنے بھی یہ صلاۃ کے مقاصد ہیں، اس کے لیے یہ صلاۃ رکھی گئی ہے. اقامت صلاۃ ریاستی عاملین کا کام ہے، کسی مذہبی تنظیم کا کام نہیں ہے. یہ مذہبی تنظیم کے پاس کیسے آیا؟ بنو امیہ کے دور میں تو نہیں تھا، بنو عباس کے دور میں ہوا کہ انہوں نے یہ جو مسجد کا منبر ہے وہ مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، جو کہ ان کے پاس تھا. اور خود انہوں نے پھر جی بھر کر عیاشیاں کی، بڑے بڑے محلات تعمیر کرائے اپنی عیاشیوں کے لیے. سینکڑوں ہزاروں کنیزوں کو انہوں نے رکھا اپنی عیاشی کے لیے. تو انہوں نے پھر مسجد کا منبر چھوڑ دیا، مصلی چھوڑ دیا. اس کے اوپر کن کو اختیار دے دیا؟ مذہبی طبقہ کو. جب وہ اس کے اوپر قابض ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنی شریعتیں بھی بنانی شروع کر دیں، فقہیں بھی بنانی شروع کر دیں. اور یہ جو ڈیزائن جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس کو اب دین بولتے ہیں، یہ پھر انہوں نے یہ ڈیزائن بنایا قرآن کے خلاف، دین کے خلاف. یہ ڈیزائن بنایا جو آج رائج ہے، جس کو ہم آج اسلام کہہ رہے ہیں. یہ اسلام نہیں، یہ اجمی اسلام. اور پھر اس کی تائید میں روایات سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں گھڑتی، لاکھوں کی تعداد. یہ یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے پاس 12 لاکھ حدیثیں تھیں. یہ روایات کی کتابوں میں آ رہا ہے. اور پھر وہ اس کو چھانٹتے ہوئے امام بخاری نے 6 لاکھ لیں، اور 6 لاکھ میں سے بھی وہ ریپیٹڈ نکال دیں تو کچھ 2700 روایات رہ جاتی. یہ حال، اس طرح سے دین پھیلا. یہ دین نہیں، مذہب. تو یہ چیزیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. مسجد کا منبر اور مصلی یہ مذہبی تنظیموں کا نہیں ہے، مذہبی طبقے کا نہیں ہے. یہ حکمرانوں، ریاست کے پاس ہونا چاہیے. حکومت کے عاملین اس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتائیں گے. اگر اس سے منہ موڑیں گے، ہٹیں گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا. مذہبی تنظیمیں بنیں گی، وہ جہادی گروپ بھی بنائیں گے. جس طرح انہوں نے شریعت بنانے والے گروپ بنا لیے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، ایسے وہ انہوں نے جہادی تنظیمیں بھی بنائیں. پوری دنیا میں آج دیکھ لیں مسلمان جو ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. جو امن کا درس دیتا ہے اسلام، جو امن کا داعی ہے، آج وہ تخریب کاری کا اس کے اوپر کلنک کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی داڑھی رکھی ہوتی ہے اور وہ تنظیمی جہادی تنظیموں میں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ذبح کر رہے ہوتے ہیں. یہ ٹی ٹی پی والے یہ کیا ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے سروں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، ان کے سروں کے فٹ بال بنا کے انہوں نے کھیلے. تو یہ پھر اس طرح سے ہوگا. جب ریاست کے پاس یہ منبر اور مصلی نہیں ہوگا تو پھر حالات یہی ہوں گے جو اب ہو رہے ہیں. یہ واپس اسی کے اوپر آنا پڑے گا جو قرآن کا دیا ہوا دین ہے. مسجد حکومت کی اجازت کے بغیر، ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں بنا سکتا. ریاست آتھورائز ہے کہ مسجد بنائے، اور وہ دین کا مرکز ہوتا ہے، اور وہاں پر حکومتی عاملین کھڑے ہو کر لوگوں سے ایڈریس کرتے ہیں. وہی لوگوں کو صلاۃ
کا عمل کرائیں گے وہی لوگوں کو جتنی بھی یہ جو ہدایات ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر جاری کریں گے۔ کوئی ایڈریس کرنا ہے، کوئی خطاب کرنا ہے، انہوں نے خطاب کو خطبہ بنا دیا، عقیدت کا رنگ ڈال دیا۔ کوئی بھی خطاب کرنا ہو دین کے سلسلے میں، نظام کے سلسلے، دین نظام ہے، ریاست کا نظام ہے جس کے قوانین قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں، تو وہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ خطاب ہوگا وہ حکمران کرے گا۔ کسی مذہبی تنظیم کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے، اور وہ جو مذہبی تنظیمیں اب اتنی وہ جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں کہ ریاست بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے، تو اس لیے وہ پھر اور پھیل رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوں گی۔ آپ کو بتایا کہ صلاۃ کا مقصد کیا ہے۔ 4 چیزیں ریاست کے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہیں، اس میں کسی مذہبی تنظیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو پھر اسی طرح فساد پھیلے گا جیسے پھیل رہا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ سورہ الحج آیت نمبر 41، اس کے اندر ہے ریاستی عاملین پر 4 فرائض۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ ہے، یہ 4 چیزیں ہوگی کہ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دیں، نمبر 1 صلاۃ قائم کریں، نمبر 2 زکوٰۃ دیں، نمبر 3 امر بالمعروف، نمبر 4 نہی عن المنکر۔ یہ 4 فرائض جو ہیں، یہ ان کی کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے اگر ہم ان کو حکومت دیں؟ یعنی جس طبقے کے پاس حکمرانی ہے، حکومت ہے، وہ یہ 4 کام کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں، پبلک میں سے نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں سے یا کوئی مذہبی تنظیموں کے طبقے میں سے نہیں، حکمران طبقے کے لوگ، یہ ان کے حصے میں یہ 4 ڈیوٹیز ہیں۔ صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ وہ دیں گے جو مالدار ہیں، ان سے لیں گے، جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں گے۔ یہ جتنی بھی مینجمنٹ ہے یہ سارے وہی کریں گے۔ زکوٰۃ انفرادی چیز نہیں ہے۔ اگر میں انفرادی طور پر کسی کی مدد کرتا ہوں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ مدد ہوگی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ انفرادی ہوتی ہی نہیں، اجتماعی سطح کے اوپر ہوتی ہے، اور ریاست یہ کام کرتی ہے۔ ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ مالداروں سے کلیکٹ کرے جو زائدہ ضرورت ان کا ہے، سرپلس منی میں سے، اور اس میں سے وہ ضرورت مندوں کو دے۔ کتنا دینا ہے وہ دیکھے گی، اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق اس کو دے، اور اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہی آج کے زبان میں کہہ لیں کہ یہ ٹیکس ہے ریاست کی طرف سے۔ تو زکوٰۃ کہتے ہوئے پھر مزید کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ غریب سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، مالدار سے۔ قرآن نے صاف بتایا ہے کہ جو مالدار ہے نا، ان سے لینا ہے، ان سے لے کر ضرورت مندوں کو دینا ہے۔ قرآن میں بالکل یہ واضح ہے۔ غریبوں سے کس چیز کی زکوٰۃ لی جا رہی ہے، ٹیکس لیا جا رہا ہے، دوسرے لفظوں یہ ظلم ہے۔ جو مالدار ہے، غنی ہے، ان سے لیا جائے گا، جن کے پاس سرپلس منی ہے۔ جو لوگ صبح کی روٹی کھاتے ہیں، شام کو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، ان سے کس چیز کا ٹیکس لینا؟ ان سے ٹیکس لینا ان کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ قرآن کا نظام آئے تو پھر دیکھیں لوگوں کی زندگی کیسے جنت بنتی۔ اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو تبلیغی جماعتیں پھرتی ہیں قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے نا کہ یہ اچھے کام میں کرو اور یہ برے کام میں یہ نہ کرو، تو وہ اپنے اپنے فرقوں کے مطابق انہوں نے اچھے کام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کی روح سے یہ بالکل اس کی خلاف ورزی ہے اللہ کے حکم کی، کیونکہ یہ فرائض جو 4 ہیں یہ تو دیے ہی ریاست کے جو عہدے دار ہیں ان کو، ریاستی عاملین کو دیے، حکومتی عمال کو دیے۔ پبلک کے یا مذہبی تنظیموں کے یہ اختیارات کے دائرے میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ جب تک یہ ان سے چیزیں واپس نہیں لیں گے، حکومت خود یہ چیزیں نہیں کرے گی، تو یہ انتشار فساد رک نہیں سکتا، یہ اور پھیلے گا۔ سورۃ
یوسف میں ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تمام دنیا والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہی ہے۔ اب یہ آیت ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آگے جو صلاۃ ہے نا، جو نصیحت کے لیے پیچھے ہم نے بتایا نا صلاۃ کا مقصد کیا ہے، نصیحت کرنا، تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ صلاۃ کا نظام رکھا کیوں گیا ہے، کہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس نصیحت کو صلاۃ کے ذریعے سے عام کرنا ہے۔ تو جب قرآن انسانوں کے لیے تمام دنیا والوں کے لیے، دیکھیں نا، ذکر للعالمین، تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کا مطلب نصیحت ہوتا ہے۔ یہ ذکر نہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ اللہ، وہ اونچی اونچی لوگ کٹھے ہو کے اسپیکر لگا کے اللہ اللہ کا، یہ ذکر نہیں ہے، یہ تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، دین کو کھیل تماشا بنانا ہے، یہ ذکر نہیں۔ ذکر اللہ کی نصیحت ہوتی ہے یا یاد دہانی ہوتی ہے، یہ دو معنوں میں آتا ہے۔ یا تو اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، وہ یاد دہانی کیا ہے، یاد کرنا کیا ہے، کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کے قانون جو ہیں اس کام سے ریلیٹڈ کیا ہے، میں جو کرنے لگا ہوں اس سے ریلیٹڈ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ایک تو یہ ذکر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نصیحت۔ تو یہ دو معنوں میں آتا ہے۔ تو جہاں بھی صلاۃ کے ساتھ ذکر آئے گا وہ نصیحت کے لیے آئے گا، یاد کے لیے نہیں، جیسا کہ عام تراجم میں کیا گیا۔ حالانکہ صلاۃ کے علاوہ جب ذکر آتا ہے نا، وہاں پر وہ کرتے ہیں نصیحت، لیکن جب صلاۃ کے ساتھ ذکر آتا ہے نا، وہاں پر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ذکر، اللہ کی یاد یا ذکر، نصیحت نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک خیانت ہوتی ہے، علمی خیانت، علمی بددیانتی، اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، یہ جو نصیحت ہے، اس کے اوپر انسانی صلاۃ کی بنیاد ہے۔ تو صلاۃ کا پہلا مقصد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ہے، 14، کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے موسیٰ میری نصیحت کے لیے صلاۃ قائم کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے۔ صلاۃ کا دوسرا مقصد سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، 29/45، بلا شبہ صلاۃ بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو اب یہ بتائیں، نماز روکتی ہے؟ صلاۃ روکے گی، کیونکہ صلاۃ ایک نظام ہے، اور صلاۃ کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ ریاستی عمال، ریاست کے جو کام کرنے والے وہ روکیں گے، اور وہ فحاشی ہے، وہ ممنوعات ہیں، منکر چیزیں، وہ تب رکیں گی جب اقتدار کے ذریعے سے ان کو روکا جائے گا، ریاستی مشینری استعمال کر کے روکا جائے گا۔ ورشپ کر کے، پوجا پاٹ کر کے، نماز پڑھ کے تو رک ہی نہیں سکتی۔ اگر رکتی تو کبھی مسجدوں کے اندر سوڈمی کیسز نہ ہوتے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز، بچیوں کے ساتھ مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے ہوتے، آئے دن اس کی اخبار میں آ جاتا ہے، اور کئی تو دبا دیے جاتے ہیں کہ ہمارا فرقہ بدنام ہو جائے گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر نماز روکتی ہوتی تو خود نماز جو پڑھانے والا امام ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے یہ سوڈمی کیسز اور اس طرح کے یہ جو کر رہے ہیں ایڈلٹری کیسز، تو وہ کبھی نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب نماز نہیں روک رہی، صلاۃ روکے گی، کیونکہ صلاۃ ایک نظام ہے اور ریاستی نظام ہے، اور اس میں جو ریاستی مشینری ہے جو وہ ساری کی ساری استعمال ہوگی فحشاء کے خلاف، ممنوعات کے خلاف، تو وہ رکیں گے، ڈیفینیٹلی رکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ جو ہے یہ قرآنی احکام کے تحت ایک ریاستی نظام ہے۔ یہی دین کا نظام جو ہے یہ معاشرے میں
فحشاء اور ممنوعات کو پھیلنے سے روک سکتا ہے. کوئی ریچول، کوئی ورشپ اس کو نہیں روک سکتی، نہ روکا ہے نہ روکے گی. یہ چیز کلیئر ہوگی. آگے آ جاتی ہے صلاۃ کی ہیت، اس کی فارمیشن، اس کی شکل و صورت کیا ہے. قرآن نے بتائی ہے اس کی شکل و صورت. جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن ہم قرآن کی صلاۃ آپ کو بتانے لگے کہ یہ کیسے ادا ہوتی ہے. اس کے لیے مساجد کے اندر اجتماع کیے جاتے ہیں، مساجد کے اندر، اور اس کی پھر شکل و صورت کیا ہے قرآن نے خود بتائی. اس میں یہ کہ صلاۃ کا عمل جو ہے یہ کھڑے ہو کر سر انجام دیا جاتا ہے. آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے قرآن کی آیات کی روح سے. لیکن سورہ البقرہ میں صلوات کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے حکم دیا گیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وہاں پر یہ حکم ہے جہاں پر صلاۃ کی حفاظت کا ذکر. اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائے کرو. آپ نے یہ آیت نوٹ کر لی ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائے کرو. اب اس کے اندر یہ جو ادب سے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں صلاۃ سے پہلے کوئی تکبیر، وہ جو ایک پیچھے امام کے پیچھے کھڑے ہو تکبیر پڑھتے ہیں، کوئی نہیں. اللہ اکبر کہہ کر وہ جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں. ہاتھ سینے پر باندھنے، ناف کے نیچے یا ہاتھ کھولنے کا کوئی ذکر نہیں. ثنا سبحانک اللہ کوئی نہیں. الحمد یہ سورہ فاتحہ وہ بھی کوئی نہیں. کسی اور سورت کی تلاوت سورہ الحمد کے بعد وہ بھی نہیں ہے. تکبیر بھی نہیں ہے، وہ جیسے جب رکوع کرتے ہو اللہ اکبر کہتے وہ بھی نہیں ہے. فزیکل رکوع بھی نہیں ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما بولتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. پھر نیچے جا کے فزیکل جو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسہ وہ بھی نہیں ہے. پھر دو سجدے کرنے کے بعد وہ جو قاعدہ ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، جس میں وہ دو زانوں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، انگلی کو ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے ایسے حرکت بھی دیتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر دائیں بائیں سلام کرتے ہیں. کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں. یہ قرآن کی صلاۃ ہے، صرف قیام ہے اس میں. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، بس اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائے. اللہ کے سامنے سے مراد ہے کہ اس کا حکم، اس کی نصیحت سننے کے لیے ادب سے کھڑے ہو جائے. یہ نہیں کہ اللہ سامنے کھڑا اس کے سامنے کھڑے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس نے ہماری زبان میں ایک چیز ہمیں سمجھانی ہے نا. تو صلاۃ میں تو صرف قیام کی بات کر رہا ہے قرآن، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں. جو صلاۃ کا عمل کرانے والا ہے، جو امام ہے، جو امیر ہے، وہ امام سے مراد یہ مسجد کے امام نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو بھی ان کا رہبر ہے، ان کا لیڈر ہے، ان کا کمانڈر ہے، ان کا امیر ہے، وہ کھڑے ہوگا، وہ بھی کھڑا ہوگا. اور جن لوگوں کو بلایا گیا ہے صلاۃ کے لیے پبلک میں سے، وہ بھی اس کے سامنے، یہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ نہیں کہ امام ان کی طرف کمر کر کے کھڑا ہے تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم آگے قرآن کی روح سے بتائیں گے آپ کو کہ صلاۃ میں جو امیر ہوتا ہے، جو صلاۃ ادا کروا رہا ہوتا ہے، جو صلاۃ میں نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس کو امام کہہ لیں، اور وہ جو اس کے سامنے ہوتے ہیں مقتدی، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اس کے یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. امام ان کی طرف کمر کر کے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ امام نے ان کو مخاطب کر کے اللہ کی نصیحتیں کرنی ہیں، اس کے احکام سنانے، ہدایات جاری کرنی. تو وہ کمر کر کے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کی طرف کمر کر کے بات کرنے لگ جاؤں، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کے اوپر میری بات کا کیا اثر ہوگا؟ میں آپ کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو گیا ہوں، آپ میری بات سنیں گے؟
یہ اللہ کا دین ہے، اس کا قرآن ہے، اس کو غور سے سنیں بات کیا ہو رہی۔ تو قرآن سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ رسول کھڑے ہو کر صلاۃ کا عمل کرتے تھے۔ میں ابھی آپ کو اس کی تائید میں یہ آیت بتاتا ہوں۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 11 ہے، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، 62/11۔ اے رسول، جب وہ لوگ تجارت یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ، تجھے چھوڑ جاتے ہیں، کس حالت میں؟ قائمہ، کھڑے ہوئے۔ تجھے کھڑے ہونے، صلاۃ میں تو کھڑا ہے، ان سے مخاطب ہے، ان سے بات کر رہا ہے، اللہ کی نصیحتیں اور وصیتیں اور ان کو احکام سنا رہا ہے، اس کی ہدایات سنا رہا ہے۔ اور یہ لوگ جب کوئی تماشا دیکھتے ہیں، کھیل تماشا دیکھتے ہیں یا کوئی تجارت کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ تجھے کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تجھے سجدے میں چھوڑ جاتے ہیں یا تجھے رکوع میں چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہا، یا اتحیات میں چھوڑ جاتے ہیں، تجھے کھڑا ہوا چھوڑ جاتے۔ صلاۃ میں ہے ہی قیام، بس نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اتحیات ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بنائے گئے بعد میں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ میں صرف قیام، تکبیر، فزیکل، یہ جو رکوع ہے، قومہ، فزیکل، سجدہ، جلسہ، قاعدہ، دو زانوں بیٹھنا، اتحیات، تشہد، درود شریف، انگلی اٹھانا، کچھ بھی نہیں، دائیں بائیں سلام ہے ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا قرآن ان کا۔ قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب آجائے سورہ البقرہ کی آیت 43، 43، اس میں صلاۃ، زکوٰۃ اور رکوع کا الگ الگ حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے، یہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں رکوع اور سجدہ ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ صلاۃ میں رکوع اور سجدہ ہے، کہیں نہیں۔ یہ فزیکل کی بات ہو رہی ہے، فزیکل رکوع، فزیکل سجدہ، جو ہم نے اپنے کانسیپٹ سے بنایا ہوا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، اس کے اندر آ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نمبر 1 صلاۃ قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ دو، نمبر 3 جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس کا مطلب ہے اکیلے بندے کا کوئی رکوع نہیں ہے، یعنی فزیکل رکوع بھی آپ سمجھیں نا، وہ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں تو فزیکل رکوع کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا لیڈر تو وہ بڑا نیفٹ ہے، وہ تو کسی کے آگے نہیں جھکتا، یہ وہ والا جھکنا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھکوں تو ایسے رکوع کر لیتا ہوں کسی کے آگے، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یا کہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکو تو وہ آپ کیا رکوع کرنے لگ جائیں گے؟ یہ جو نماز میں رکوع کرتے، جھکنا ہوتا ہے مان لینا، اس کی صداقت کو مان لینا، اس کے اوپر یقین کر لینا کہ ہاں یہ چیز کرنے والی ہے، اس کے آگے سر اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کو مان لینا۔ سجدہ ہوتا ہے سر تسلیم خم کر لینا کسی حکم کے آگے، اللہ کے حکموں کے آگے، اس کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو یہ تو دل اور دماغ کا معاملہ ہوتا ہے، فزیکل سجدے کی قرآن میں کہیں کوئی بات نہیں کی۔ ابھی ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فزیکل سجدہ نہیں ہے، یہ دل اور دماغ سے مان لینا ہے کسی حکم کو، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ایسے ہی رکوع کا معاملہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، دونوں فزیکل نہیں ہے، دل و دماغ سے مان لینا ہے۔ تو یہ جو 3 الگ الگ حکم ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ اور رکوع کرنے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا، یہ 3 الگ الگ عمل بتائے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ صلاۃ کے بعد زکوٰۃ ہے، اگر یہ رکوع صلاۃ کا حصہ ہوتا تو پھر صلاۃ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا، وہ تو تیسرے نمبر پہ جا کے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ آخر میں ہے۔
صلات سے علیحدہ ہے۔ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، اکیلے بندے کا جھکنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسلام اجتماعیت ہے، اس کے اندر اجتماعی دین ہے، تو اس کے اندر تمام لوگوں کا رول آف لا کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ ایک دو چند لوگ جھک جائے کوئی فائدہ نہیں، پورا معاشرہ جھکے تب فائدہ ہوگا۔ اس لیے وہ کہہ رہے جھکنے والوں کے ساتھ جھکے۔ میں گھر میں جھک رہا ہوں، معاشرے کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں اگر گھر میں سر اپنا سجدے میں رکھ کے میں جو مرضی وہ پڑھتا رہوں، معاشرے کو تو کوئی فائدہ نہیں، اور میری ذات کو بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہوگی۔ جب آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں گے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں گے، یہ رکوع سے مراد جھکنے والوں کے ساتھ، اور کس کے سامنے جھکنا؟ اللہ کے قوانین کے سامنے، اس کے دین کا جو نظام ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اور وہ بھی ایک دو نہیں، سارے لوگ جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں۔ پھر پورا معاشرہ جب کلیکٹیولی اجتماعی طور پر جب جھکے گا نا اللہ کے قوانین کے سامنے، اس کے دین کے نظام کے سامنے، پھر معاشرہ جنت بنے گا۔ فزیکلی جھکتے رہیں آپ، اکیلے جھکتے رہیں، گھروں میں، کونوں میں، کھدروں میں، مسجدوں میں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی ہوا ہے فائدہ؟ بتائیں مجھے۔ تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا، رول آف لا کا پابند ہونا، یہ ہوتا ہے رکوع سجدہ کرنا، رکوع کرنا۔ تو یہ تین الگ الگ حکم ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 102۔ اس میں بوقت جنگ رسول اور مسلمانوں کی صلات کا ذکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صلات کیا ہے۔ بوقت جنگ صلات کا ذکر ہے، تو اب یہاں سے پتہ چل جائے گا نا کہ صلات ہے کیا۔ تو اس سلسلے میں الفاظ ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ۔ اے رسول، جب تو ان مسلمانوں میں موجود ہو اور ان کے لیے صلات میں کھڑا ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ یعنی تیرے سامنے کھڑی ہو اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے۔ ہتھیار کے بغیر نہیں، ہتھیار پکڑے ہوں، اسلحہ ہتھیار وہ اپنے ساتھ پکڑے ہوں۔ پھر جب وہ اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، یہ ہے جس کو وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب وہ سجدہ کریں، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر جب وہ اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر چکے، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ یہ نہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نماز، جب وہ اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر چکے تو تیرے پیچھے ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ پیچھے ہو جائیں گے، اور جو پیچھے والی جو جماعت ہے وہ پھر تیرے سامنے آ کے وہ پھر تیرا صلات کے اندر جو تیری نصیحت ہے، جو تیری ہدایات ہے جنگ سے ریلیٹڈ، وہ سنیں گے۔ اس کو قرآن صلات بول رہا ہے۔ یہاں پر بھی رسول کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں مخاطب ہے، اور جو اسلحہ پکڑ کے کھڑے ہیں، آپ مجھے نماز میں ذرا اسلحہ پکڑ کے دکھائیں، تلواریں، بھالے، تیر ایسے لگا کے نہ نماز پڑھ کے دکھائیں، سجدہ کر کے دکھائیں، نہیں ہو سکتا۔ تو اسلحہ اور ہتھیار باندھ کر سجدہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اگر یہی سجدہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے ایسے تلواریں لگائی ہوئی تھی، تیر بھالے لگائے ہوئے تھے، اسلحہ پہننا ہوتا ہے، وہ پہننا ہوتا تھا، وہ سجدہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو اس میں تو صرف یہی ہے کہ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر چکیں، تیرے سامنے جو کھڑے، وہ سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ رسول ان کے پیچھے کمر کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن کے یہ الفاظ ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، جب رسول نے ان سے بات کرنی تھی ان کی طرف کمر کر کے کرنی تھی، وہ رسول کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور ایک جماعت رسول کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، تو بات تو بالکل واضح ہوگی۔ جو یعنی
جماعت کے دو حصے ہو گئے نا، رسول کے جو سپاہی تھے ان کے دو حصے ہو گئے، دو حصوں میں کر دیا۔ ایک حصہ کو رسول کے پیچھے کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو جائے دشمن کی طرف سے، اور جس کو صلاۃ میں نصیحت کرنی ہوتی تھی وہ رسول کے سامنے ہوتے تھے۔ تو جو پیچھے والے ہوتے تھے وہ دفاع کر رہے ہوتے تھے، وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی اسلحہ لے کر۔ جو سامنے ہوتے تھے وہ بھی اسلحہ لے کر حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور رسول کا خطاب سنتے تھے، نصیحت سنتے تھے، ہدایات لیتے تھے۔ جب وہ ان ہدایات کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہوتے کہ ہاں ہم ان ہدایات کے اوپر عمل کریں گے، تو یہ پھر جا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، اور پیچھے والے پھر رسول کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے۔ اس آیت کو بار بار آپ پڑھیں، یہی مطلب ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم ایسی بیان کر رہے ہوں جو سمجھ نہ آ رہی ہو، یا اس آیت سے ہٹ کر اپنی میننگ ہم نکال رہے ہوں۔ یہی معنی بنتے ہیں۔ جب کوئی کسی سے خطاب کرتا ہے وہ اس کی طرف کمر نہیں کرتا، ورنہ وہ جتنا بھی کہے گا بے اثر ہو جائے گا۔ وہ فیس ٹو فیس ان کی طرف اپنا چہرہ کر کے بات کرے گا۔ تو لیکن یہ نماز میں تو الٹا عمل ہے، وہ امام جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس نے کمر کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور غور کریں کہ صلاۃ کا اختتام کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے؟ سجدہ پر۔ سجدہ کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، کہ رسول نے صلاۃ میں جو بھی ہدایات جاری کی انہوں نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ ہاں اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، ایسے ہی کریں گے جیسے ہدایات دی ہیں۔ یہ سجدہ کیا، یہ اقرار کیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ عمل ختم ہو گیا۔ اب اس میں نہ کوئی اتحیات ہے، نہ تشہد ہے، نہ انگلی کھڑی کرنا ہے، نہ درود ہے، نہ اس کے اندر دائیں بائیں سلام ہے، دائیں سلام بائیں سلام کوئی نہیں۔ یہ سجدہ کیا یعنی سر تسلیم خم کیا، وہ چلے گئے، پیچھے والے پھر آگے آ گئے۔ تو کدھر گئی یہ چیزیں ساری؟ یہ جو قادم اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، انگلی کھڑا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دائیں بائیں سلام کرتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ رسول کی صلاۃ میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں صلاۃ کا اجتماع کس دن ہو اور کس وقت ہو۔ قرآن میں تو جمعہ کہا گیا ہے، اور جمعہ کوئی بھی گیدرنگ کا ڈے ہوگا وہ جمعہ کہلائے گا۔ جمعہ کا مطلب یوم الجمعہ کا معنی ہی ہوتا ہے جو اکٹھے ہونے کا دن ہو، وہ آپ کوئی بھی رکھ لیں۔ اللہ نے تو جمعے کا دن نام نہیں رکھا، یوم الجمعہ اللہ نے نام نہیں رکھا، یہ جمع ہونے کا دن ہے۔ کوئی بھی قوم اتوار کو بناتی ہے تو اتوار کو بنا لے، ہفتے کو رکھتی ہے ہفتے کو رکھ لے، جو بھی اس کے حالات واقعات کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق جو بھی اس کو سوٹ کرتا ہے، جو بھی وہ یہ دن رکھے گی نا صلاۃ کے لیے جمع ہونے کا، وہ یوم الجمعہ بن جائے گا۔ وہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے یا دیسی مہینوں کے اعتبار سے کوئی بھی دن ہو، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اب سورہ الجمعہ کی جو آیت نمبر 9 ہے اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مسلمانوں، جب جمعہ کے دن صلاۃ کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے نہیں، بلایا جائے، نودی ہے منادی کرنا، پکارنا، بلانا۔ جب جمعہ کے دن صلاۃ کے لیے بلایا جائے یعنی جب اکٹھے ہونے کا دن آ جائے، جو بھی اکٹھے ہونے کا دن مقرر کیا ریاست نے، جب وہ آ جائے تو پھر اس دن جب تمہیں بلایا جائے یا منادی کی جائے یا پکارا جائے تو کیا ہے؟ خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کی نصیحت کی طرف لپکو۔ اب ترجموں میں کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ کی ذکر یا اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ لیکن جو اصل میں صلاۃ سے ریلیٹڈ جو چیز تھی نا، نصیحت، جس کی بیس پر وہ صلاۃ ادا کرنی، جس کی بیس کے اوپر وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، کہ اللہ کی نصیحتیں لوگوں کو سناؤ، اس کی ہدایات لوگوں کو بتاؤ، تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے نکال دیا اور اس کی جگہ پہ یاد یا ذکر ڈال دیا۔ ذکر تو گول مول ہو گیا نا لفظ، اللہ اللہ کرنا، یاد ہو گیا کہ چلے اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کر دیں۔
نصیحت، صلات کے ساتھ جب بھی ذکر آئے گا وہ نصیحت کے معنی دے گا، یاد کے معنی نہیں ہوں گے، جیسا کہ انہوں نے بتایا، کیونکہ انہوں نے صلات کو نماز یعنی ورشپ یا ریچول بنانا تھا، تو اس میں انہوں نے جو انسٹرکشنز تھیں، جو گائیڈنس تھی، جو صلات کا اصل بنیادی مقصد تھا، انسٹرکشن، گائیڈنس، ڈائریکشنز، وہ انہوں نے نکال دی تاکہ کہیں لوگ اس طرف نہ چلے جائیں، تو پھر ان کے تو کاروبار بند ہو جائیں گے نا، ان کی تو امامت اور ان کے مصلے جو انہوں نے بنائے ہیں وہ تو پھر نہیں رہتے۔ جب قرآن کی گائیڈنس، قرآن کی انسٹرکشن، قرآن کی ڈائریکشن جب دی جائیں گی لوگوں کو، جب کرنٹ ایشوز کے اوپر لوگوں کو بتایا جائے گا، اویئرنیس دی جائے گی، رول آف لا سے ریلیٹڈ اویئرنیس دی جائے گی، اطاعت سکھائی جائے گی، قانون کی حکمرانی اور اس کی اطاعت سکھائی جائے گی، تو پھر ان کا تو جو مذہبی کاروبار ہے، دکانیں ہیں، ان کی جامعات، لائبریری ہیں، وہ تو بند ہو جائیں گی۔ انہوں نے پھر اس لیے اس کا یہاں پہ ترجمہ ذکر یا یاد کرنا کر دیا، نصیحت کو اڑا دیا، جس کے لیے صلات کا عمل جو ہے لازم قرار دیا گیا کہ اللہ کی نصیحتیں، وصیتیں، اس کی ہدایات سے لوگوں کو آگاہ کرو، وہ چیز ہی ختم کر دی انہوں نے ترجموں کے اندر۔ تو یہاں ذکر سے مراد صلات میں لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، یاد کرنا، اللہ کی یاد نہیں، نصیحت۔ یہ چیز بڑا باریک سا فرق ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ تو دوسری چیز آپ نے کیا سمجھی کہ صلات کے لیے جو لوگوں کو بلانا ہے اس میں اذان نہیں ہے، وَإِذَا نُودِيَ، اس میں منادی ہے، پکارنا ہے، بلانا ہے، اذان نہیں ہے، اذان کا لفظ ہی نہیں۔ تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی جب قرآن میں نودیہ ہے تو انہوں نے اذان کا لفظ کیوں بنایا؟ پھر کہا کہ جی عمر رضی اللہ عنہ کو خواب آیا تھا، ان کو پتہ چلا کہ اذان کے اندر یہ کلمات ایسے ادا کرنے ہیں، یعنی جس نبی نے قرآن دیا اس کو بھی یہ خواب نہیں آیا، تو اذان جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈال دی، اور آج وہ بلند ہو رہی ہے، بڑے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر پھر اذان کے شروع اور آخر میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بھی ساتھ، الصلاۃ والسلام اور درود شریف اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، علی ولی اللہ، وہ بھی جوڑا ہوا ہے ساتھ، وہ بھی پورا ایک وہ انہوں نے لوگوں کی نیندیں حرام کرنے کا پورا بندوبست کیا ہوا۔ قرآن میں تو نہیں ہے یہ چیز۔ تو اس لیکچر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صلات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، قرآن صلات کہتا کس کو ہے۔ میں اگین کہہ دوں، ہمارا مقصد نماز کی اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ صلات کیا ہے، اور اس کی شکل و صورت، اس کی ہیئت، اس کی فارمیشن کیا ہے، یہ کیسے ادا کی جاتی تھی اور اب کیسے ادا کرنی چاہیے۔ تو جب اس کو اپنائیں گے نا تو معاشرے کے اندر فحاشی بھی ختم ہوگی، ممنوعات کا بھی خاتمہ ہوگا، معاشرے کے اندر اختلافات وہ بھی ختم ہوں گے، معاشرے کے اندر اتحاد، وحدت، یکجہتی قائم ہوگی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔